I completely agree. ان کے پاس کوئی 40,000 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، 40 ٹریلین ڈالرز کا حضور، لیکن ان کے ساتھ اسرائیل کھڑا ہے جو ڈالر چھاپتا ہے اور دنیا کے بینکنگ سسٹم اور معیشت کو چلاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ اسرائیل ان کو ہمیشہ بچانے کے لیے کھڑا ہوگا. نعیم قریشی صاحب، آپ کی نظر میں پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ کیا ہم اچیو کر سکتے ہیں اس اپرچونٹی سے، اور ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ جی بہت شکریہ جتوئی صاحب. دیکھیے، یقینی طور پہ پاکستان سفارتی حوالے سے آج ایک بہت بہتر پوزیشن میں ہے. ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھارت کو ہرا کے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اسے سبق بھی سکھا سکتا ہے. یقیناً پاکستان اور بھارت کی جنگ کا یہی نتیجہ نکلا تھا، اور آج سوء اتفاق پاکستان جو ہے ایک ایسی سفارتی پوزیشن میں ہے کہ ایک ایسی جنگ جس سے پوری دنیا متاثر ہے، اس وقت بھی متاثر ہے. اس وقت بھی دنیا کی معیشتیں ہل گئی ہیں، اور اگر بدقسمتی سے یہ جنگ مزید 1 ماہ چل جاتی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں 15 دن مزید بھی چل گئی، تو دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ بہت بڑے خطرے اور بحران سے دوچار ہو جائیں گی. تو ایک ایسی جنگ کو روکنے میں اگر پاکستان ایک بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے، اگر ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے اور متحارب قوتوں کو ایک ساتھ بٹھا کے کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ جائے، اور اگر ایک مستقل سیز فائر ہو جائے، اگر یہ جنگ بندی رک جائے، تو یقینی طور پہ پاکستان کے وقار میں ایک بار پھر اضافہ ہوگا اور پاکستان کی بہت بہتر پوزیشن ہوگی. وہ کمزوریاں اور خامیاں جن کا آپ نے اظہار کیا ہے وہ اپنی جگہ ہیں، اور ان کے بارے میں حکومت کو بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ اور پاکستان کا آپ اس حوالے سے مقابلہ بہرحال نہیں کر سکتے کہ امریکہ بھی قرض میں ہے، لیکن پاکستان امریکہ میں بہت بڑا فرق ہے. یہ ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے، اور اس معاملے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے، ابھی صورتحال جو ہے وہ بہت دور ہے. یہ مذاکرات 5 دن کے لیے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم نے جنگ روک دی ہے، لیکن ابھی بھی جنگ جاری ہے. حملے دونوں طرف سے ہو رہے ہیں، شدت میں کمی ضرور آئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ واحد دنیا کے صدر ہیں، امریکہ جیسی طاقت کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، جن کے اپنے، آپ نے جس طرح خود ذکر کیا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس کے ایک سابق عہدیدار خود یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کرتے. پوری دنیا میں بدقسمتی سے کوئی آدمی بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات پہ اعتبار نہیں کرتا. وہ 1 گھنٹے کے بعد اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دیتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جنگ بندی کس طرح ہے، کس طرح ہوگی. کل جو بھی میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی، اس میں ساری ہی باتیں جو ہیں وہ حقیقت سے کوسوں دور تھی. جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ایران ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ رجیم ہم سے بات کرنے کو تیار ہے، یہ رجیم ہماری مرضی کی ہے، یہ ساری گفتگو جو ہے یہ حقیقت سے دور تھی. میں جھوٹ کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، لیکن ان کا حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. جھوٹ نہ کہیے سر، ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں مضحکہ خیز ہوتی ہیں، ہنسی نکل جاتی ہے اس پہ. بے شک ایسا ہی ہے. جتنی انہوں نے گفتگو کی تھی، حتیٰ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آیت اللہ جو مشتبہ ہیں وہ اور میں اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے رن کریں گے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے گفتگو کے لیے تیار وہ نہیں تھا سر، پاکستان سے تیل نکال کے انڈیا کو سپلائی کریں گے سر، وہ بھی تو یاد رکھیں. جی، تو اس لحاظ سے ابھی چیزیں بہت دور ہیں. دونوں طرف سے شرائط جو ہیں وہ بہت سنگین ہیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کی 15 شرائط کو قبول کرے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کی 6 شرائط کو تسلیم نہیں کرے گا. سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ جو خلیجی ممالک میں ان کے اڈے ہیں، امریکہ انہیں خالی کرنے پہ کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا کی جغرافیکل جو پوزیشن ہے اس حوالے سے یہ اڈے امریکہ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. لیکن اس سارے سیناریوں میں ایران جو ہے جو سب سے اہم چیز حاصل کر سکتا ہے ان مذاکرات کے نتیجے میں، ایک تو یہ کہ مستقبل کی جنگ بندی کا معاملہ، اور دوسرا جو سینکشنز ہیں ان کو مستقل ختم کیا جائے اور تجارت کی آزادی دی جائے ایران کو. اگر اس قسم کی چیزیں ایران کو حاصل ہو جاتی ہیں تو یہ مذاکرات بہت کامیاب ہوں گے. ادروائز اگر دونوں حریفوں نے ایک دوسرے کا کوئی نقطہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو یہ جنگ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. رائٹ سر. علی گور بلوچ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں فرام PMLN. بلوچ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر، یہ جو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کو نظر آ رہی ہے، اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں.
آپ اس اپرچونٹی کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس اپرچونٹی سے پاکستانی حکومت بھرپور فائدہ اٹھائے گی سر؟ اچھا دیکھیں تو ایسا بات یہ ہے کہ بالکل جس طرح سے مجھ سے پہلے میرے دوستوں نے بات کی ہے اور بڑی ڈیٹیل گفتگو کی، آپ نے بھی روشنی ڈالی اس پر. دیکھیں اس میں تو کوئی مطلب ہے نا کہ دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پر جو ہمارا مارکہ حق ہوا تھا، جس میں ہم نے انڈیا کو جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ شکست فاش دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم اپنے وہ وقت وہ تھا ہم ایک تنہائی کا شکار تھے، اس فارم پر تنہائی کا شکار تھے جو کہ بین الاقوامی لیول پر آپ نے دیکھا کہ سعودیہ کو ہم ناراض کر چکے تھے، یو اے کو ہم ناراض کر چکے تھے، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات سی پیک بند کر کے ہم نے کر دیا تھا. ایک طرف وہ گورنمنٹ تھی، ہم بین الاقوامی لیول پر ہم ایک تنہائی ہو چکے تھے، اور وہ ہماری اس سابقہ حکومت کی ناقص کارکردگی اور ناقص خارجہ پالیسی تھی. آج مارکہ حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری دفعہ تیسری دفعہ عزت سے نوازا. پہلا ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہمیں حرمین شریفین کی جو ہے وہ موقع ملا کہ ہم وہاں کی سیکورٹی کے فرائض انجام دیں ہماری پاک افواج. پھر اس کے بعد آج دیکھیں کہ وہ ممالک جس میں اسرائیل، جس میں امریکہ، جس میں ایران، اس میں جو ہمیں ایک ثالثی کا کردار ملنے جا رہا ہے، اور کم از کم ہم اس ثالثی کی اور اس معاملے کی جو کہ جس جنگ نے کہ آلموسٹ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے یا لپیٹ میں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر ہم ایک خاص کردار ادا کر رہے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ جس امریکہ کے ساتھ یہ باتیں بھی کی جاتی تھی کہ وہ تو ہماری ٹیلی فون کال تک نہیں سنتے، آج وہ آپ کی ٹویٹس کو آگے ری ٹویٹ کر رہے ہیں. آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بین الاقوامی لیول پر ایک عزت سے نوازا ہے، جس میں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم کی کوششیں، جس منسٹر کی کوششیں، جس میں ہمارے وزیر خارجہ اور یہ پوری ٹیم کی پوری تمام میں سمجھتا ہوں کہ اتحادی جماعتیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں جن کا ہمیں اتحاد حاصل ہے. پیٹرولیم پروڈکٹس کی تو جب ہم نے ہائی آکٹین کی قیمت کو 600 روپے لیٹر کراس ہوتے ہوئے دیکھا تو یقیناً غریب آدمی کا ہائی آکٹین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق رئیسوں سے ہی ہے جو بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، جن کی گاڑیاں سپر پہ چل نہیں سکتی، ان کو ہائی آکٹین ہی ڈالنا پڑتا ہے. لیکن اب سپر کی قیمت بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی بڑھنے والی ہے. اطلاعات کے مطابق 55 سے 75 روپے فی لیٹر تک پیٹرول مہنگا ہو سکتا ہے. اللہ رحم کرے، اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے. میں تو پریشان ہو جاتا ہوں سوچ کر کہ اگر پیٹرول کی قیمت یہاں تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گیس کی شارٹیج بھی ہوگی، کیونکہ ایک ٹرم یوز کی ہے قطر نے، فورس مجور. جب کوئی کانٹریکٹ ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان، کارپوریٹس کے درمیان، بڑے اداروں کے درمیان، تو ان کے اندر ایک یہ کلوز ڈالا جاتا ہے فورس میجور کا کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے جن کو فورسی نہیں کیا جا سکتا، جو توقع سے باہر تھے، جن کے بارے میں کوئی پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا، تو ہمیں یہ کانٹریکٹ کینسل کرنا پڑے گا.